اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد کریم آقا علیہ السلام کی ذات فرمایا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، سب سے پہلے تو یہ سمجھے یہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جیسے تلاوت کردہ آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی، مطلب بالکل واضح ہے، وہ خاتم النبیین کہ آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقعوں پر مختلف انداز میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا اس کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، پہلی بات کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ تو یاد رکھیں، ختم کا معنی ہوتا ہے آخری مہر لگانا۔ ختم کا معنی کیا ہے؟ آخری مہر لگانا، اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبی ہونا۔ نبوت کا مطلب ہے یہ ایک باقاعدہ منصب ہے، ایک عہدہ ہے نبی ہونا۔ تو ختم نبوت، ختم کا معنی آخری مہر لگانا۔ تو اب یاد رہے آپ کو کہ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر، خط کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے نا اس کے لفافے کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز مکمل ہو چکی ہے، مہر لگ گئی ہے، اب نہ تو اس میں کوئی چیز اور داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہو نا تو آپ مہر لگوا کر اس کو باقاعدہ ان کے حوالے کر کے آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہ تو اس میں سے کچھ نکالیں گے، نہ اس میں سے کیا کریں گے، داخل کریں گے۔ یہ ہے مہر لگانا۔ تو پھر ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، عقیدہ ختم نبوت کا یہ مطلب آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہمیشہ کے لیے نبوت میرے آقا کی ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد، حضور کی تشریف آوری کے بعد، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضور نبی بن کر آ گئے، رسول بن کر آ گئے۔ اب نبی مکرم شفیع معظم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ طور پر اب نبوت اور رسالت کیا ہو گئی؟ ختم ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول بن کر اس دنیا میں کیا ہو گئے؟ جلوہ گر ہو، حضور کی تشریف آوری ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے پچھلے جمعہ میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق اور رب کائنات کی حضور مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید اس کتاب کے مطابق، اس کی روشنی میں وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ہرگز بھی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام آخری نبی بن کر اس دنیا میں کیا ہو چکے؟ جلوہ گر ہو چکے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتی ہیں، کچھ لوگ
اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور وہ کچھ مانتے بھی ہیں کچھ کو، تو ان لوگوں کا انکار کرنا گویا کہ پورے اسلام کے سیٹ اپ کو ہلا کر رکھ دینا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید کی کتاب جو قرآن مجید اس کا انکار کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا بھی کھلم کھلا انکار کرنا ہے، جس میں میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے بھی آنا نہیں ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے نا، تو وہ ساری اسلام کا جو سسٹم ہے، ایک سیٹ اپ ہے اسلام کا، اس سیٹ اپ کو اس نے ہلا کر گویا کہ رکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جبکہ حضور آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لا چکے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے، تو اپنے گریبان میں جھانکے ایک دفعہ کو اس کی حیثیت کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے کہ میرے آقا کی جو صورت ہے، آپ خود بتائیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے، حضور کی جو صورت ہے، حضور کے حسن کے بعد کسی اور حسن کی کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دیں وہ ہمہ گیر عالمگیر تعلیمات تھی حضور کی، اور غیر بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو تعلیمات نبی مکرم لے کر آئے وہ تعلیمات عالمگیر اور ہمہ گیر تھی۔ میرے حضور کی تعلیمات کے بعد کسی اور کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جب قرآن ایک اللہ کی کتاب آ چکی، اور قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے جس کا محافظ خود رب کائنات ہے، رب نے فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو چکا جس میں ایک ایک چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی، پھر خود اس کی حفاظت فرمائی۔ اس قرآن مجید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، آپ بتائیں کہ قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کریم آقا یہ تو قرآن مجید کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت کا مطلب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ختم نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی بس، یعنی حضور نبی بن کر آ گئے، اب ہمیشہ کے لیے حضور کی نبوت ہے، ہمیشہ کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور تاجدار کائنات کی رسالت ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ ختم نبوت عقیدہ ہے یہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، سیاستہ کی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کا بڑا مقام ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو صحیح حدیث کہا گیا ہے امام ترمذی نے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ محبوب نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ میرے اوپر کیا ہو گئی کہ رسالت اور نبوت قد انقطعت، ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، بس فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ تو میرے بعد کسی رسول نے آنا ہے، نہ ہی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے، میں نبی بن کر تشریف لے کے آیا، آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو لکان عمر نبی بن کر آتا تمہارے اندر، عمر نبی بن کر آتا۔ چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے، میرا صحابی ہے۔ عمر حضور کا صحابی بن کر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حضور کا صحابی بنایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، اور بلکہ جن لوگوں نے ایسے دعوے کیے، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کی مخالفت کی، اور ان کو کبھی بھی اس دعوے کے اندر کامیاب ہونے نہیں دی۔ اور تاریخ میں گواہ اس چیز کی کہ جن لوگوں نے
ایسے دعوے کیے جنہوں نے یہ جسارت کی، تاریخ گواہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کا نشان بھی نہ رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی ایسا دعویٰ کرے گا نا، اس کا دعویٰ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا رہا ہے اور لہراتا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ تاجدار انبیاء اور تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، حضور تشریف لے ہے۔ اب کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں، کسی کو۔ اور اب وہ دھوکہ کیا کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ، جو ہمارے تھوڑے دین سے دور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اس آیت کریمہ میں دھوکہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں دھوکہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ افضل نبی، خاتم کا مطلب ہے افضل نبی۔ افضل نبی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ افضل تو یہ ہیں لیکن ان کے بعد افضل کوئی نہیں آنا، لیکن ان سے کم درجے کا آ سکتا ہے۔ حالانکہ خاتم کا معنی بالکل بھی افضل نہیں ہے۔ خاتم کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، مہر لگا دینا، سیل کر دینا، بند کر دینا کسی چیز کو، اور مطلب یہ ہو کہ نہ تو اس میں کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ اندر نہ ہی اسے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ وگرنہ اس خاتم کا مطلب لیں افضل، تو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو وہاں پر پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دلوں کو افضل بنا دیا کافروں کی دلوں میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ مطلب بنتا ہے۔ اگر خاتم کا مطلب لیں افضل، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے کافروں کو دلوں کو افضل بنا دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر رب نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں؟ یعنی ان کے دل میں ایمان کی باتیں داخل ہوتی ہی نہیں ہیں، ان کے دل حقیقت کو قبول کرتے نہیں ہیں، ان کے کان حقیقت کو اور حق کو سننے سے عاجز ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہدایت کی روشنی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ختم کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی، حضور کے بعد کسی نے نبی بن کے اس دنیا میں مبعوث ہونا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حدیث پاک میں بڑی گواہی دی اپنی نبوت کے اوپر، بڑی گواہی، ختم نبوت کے اوپر بڑی گواہی، اس سے بڑی گواہی نہیں تھی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمین پر مٹی کے جتنے ذرے ہیں نا، ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ اس زمین پہ مٹی کے جتنے بھی ذرے ہوں نا، جتنے آپ اندازہ کریں کتنے ذرے ہوں گے مٹی کے، کل زمین آپ لیں، کل زمین، اور اس زمین کی مٹی، پھر اس مٹی کے ذرے لیں، حضور نے فرمایا کہ ان ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں، میرے بعد کسی نے رسول بن کر نہیں آنا ہے، میرے بعد کسی نے رسول بن کر نہیں آنا ہے۔ اب جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مانے، یا کسی کی رسالت کا اقرار کرے، یا نبی ہونے یہ سوچے، یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی آ سکتا ہے، تو یاد رکھنا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، کوئی بھی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی پھر کیا ہوا؟ یہ اس نے بھی، حضور نے فرمایا تھا نا کہ کچھ جھوٹے آئیں گے، تو انہی جھوٹوں میں سے یہ جھوٹا بھی آیا ہے، انہی جھوٹوں میں سے یہ جھوٹا بھی آیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے عقیدے ایسے ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہی حیران ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے ان کے ہمارے بارے میں عقیدے ہیں ان کے کہ مسلمان اگر جو مجھے نہیں مانے تو یہ اس طریقے سے ہیں۔ گالیاں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتابوں، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت وحی، یہ ان کی کتابیں ہیں، اور ان کے نیٹ کے اوپر ان کی ایک ویب سائٹ ہے الاسلام کے نام سے، اس کے اوپر ان کی کتابیں ہیں،
اور اس کتابوں کے اندر کیا کچھ لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے تحت سن 1974 7 ستمبر کو 1974 پارلیمنٹ کے اندر مکمل جرا کے ساتھ ان کو کافر قرار دے دیا۔ ان کو کیا کر دیا؟ کافر قرار دے دیا کہ جو قادیانی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سن 1974 7 ستمبر کو ہمارے اکابرین کی کوششوں کی بدولت اور ان کی قربانیوں کی بدولت اور ان کی محنتوں کی بدولت یہ ہوا کہ متفقہ طور پر یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ آئین کی آرٹیکل شق نمبر 106 اور 260 کے مطابق 106 اور 260 کے مطابق آئین کی شق کی گئی۔ اس کے مطابق 7 ستمبر 1974 میں ان کو کافر قرار دے دیا۔ یہ قادیانی کو جنہوں نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا یا انہوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی معاذ اللہ نبی ہیں، یہ نبی بن کے آئے ہیں، اور ان کا کلمہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر جب ان کو غیر مسلم ان کو قرار دے دیا گیا نا، تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ غیر مسلم ہو گئے تو غیر مسلم ہونے کے باوجود یہ کیا کرتے تھے کہ شعائر اسلامی وہ استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے یہ، اور مرزا کو معاذ اللہ نبی کہتے تھے، اور مرزا کی بیویوں کو ام المومنین کہتے تھے۔ شعار اسلامی ہے نا، اسلام کے شعار تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جو مرزا کا شہر تھا اس کو مدینہ کا درجہ دیتے تھے۔ یہ کام کرتے تھے، یہ یعنی شاعری اسلامی استعمال کرتے تھے، اور معاذ اللہ جو مرزا کے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے اکابرین میں سے جناب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جناب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت سن 1974 کے اندر سن 1984 کے اندر پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وزیر قانون اس وقت کے راجہ ظفر الحق تھے، ان کو بلوایا، علماء کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ غیر مسلم ہے۔ تو جب یہ غیر مسلم ہیں تو اس کے باوجود پھر مسلمانوں والے شعار کیوں استعمال کرتی ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ یہ پھر وہ مرزا نے کچھ اپنی کتابیں کہہ رہا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو معاذ اللہ قرآن کا درجہ دیتے تھے، اور ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے کہ سن 1857 کی جنگ عظیم میں قرآن پاک کو اٹھا لیا گیا اور پھر دوسرا قرآن پاک معاذ اللہ یہ مرزا کے اوپر نازل ہوا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلوایا، یعنی علماء کو بلوایا، راجہ ظفر الحق اور اس وقت کے صدر کو، کہنے لگے جی دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، غیر مسلم اور مسلمانوں والے شعار استعمال کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر یہ قانون بن گیا کہ کوئی بھی قادیانی مسلمانوں والے شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے گا، یا معاذ اللہ یہ کرے گا کہ اس کی مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین کہے گا، ام المومنین کہے گا، یا اس کے ساتھیوں کو صحابہ کہے گا، یا اس پر جو وہی وہ خود کہتا ہے جو وہی نازل تو اس کو قرآن کا درجہ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان پر لگے گی دفعہ لگے گی 298 سی 298 سی جب یہ شعار اسلامیہ کو استعمال کریں گے، جس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 سال قید سزا ہوگی۔ پھر کیا ہوا جی؟ سن 1993 کے اندر ان پر پابندی لگ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے، تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے روکا، علماء نے روکا، تو یہ اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر لے کر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ ججز کو کہا جی ہم کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا، جس میں ججز تھے، ولی محمد صاحب بھی تھے، اور اس میں عبد القدیر چودھری بھی تھے، اور ایک شفیع صاحب ہیں وہ بھی تھے، اور 2 اور تھے۔ وہ بیٹھے انہوں نے مقدمہ سنا، ان کا جی بتاؤ کیا بات؟ ان کا جی ہمیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنے دیتے۔
تو ججز حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یار نبی تو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، مولویوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے؟ تو ہماری طرف سے جو وکیل تھے نا، ججز کو بتایا کہ آپ کو ہم بتائیں گے نا تو آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سنیں، پھر ان کی کتابیں پیش کی گئی، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت وحی، اور ان کی کتابیں تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ محمد سے مراد کیا لیتی ہیں؟ آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد سے مراد کون سا لیتی ہیں جی؟ مرزا غلام قادیانی کو۔ ججز نے سر پکڑ لیے، انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تم کہتے ہیں تمہاری کتابیں کہیں ہماری کتابیں ہیں تو یہ اسی طریقے سے لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا جی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ججز نے پھر کہا خبردار، فیصلہ سنایا، قانون بنا دیا ججز نے۔ کیا قانون بنایا؟ قانون پہ ججز نے جو فیصلہ لکھا نا، اس وقت سن 1984 کے اندر راجہ ظفر الحق وزیر قانون تھے، اس وقت فیصلہ لکھ دیا، اور فیصلے میں سب سے پہلے حدیث پاک جو لکھی نا اس فیصلے میں آج بھی موجود ہے، لکھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے قادیانیوں، مسلمان اس وقت تو کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے بڑھ کر اپنے آقا سے پیار نہیں کرتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا۔ پھر یہ قانون بن گیا، قانون یہ بنا کہ کوئی بھی قادیانی شعاری اسلامیہ کو استعمال کرے، یعنی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہے، مرزا کو نبی کہے، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، اس کی بیوی کو ام المومنین کہے، اس کے ساتھیوں کو صحابہ کہے، اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہوا محلے میں گلی میں پکڑا جائے، کھلے عام تبلیغ کرتا ہوا ایسے پکڑا جائے، تو پھر اس پر دفعہ لگے گی 298C، جس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال قید ہے۔ لیکن اگلی بات جو سپریم کورٹ نے لکھی نا وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے باہر یا اپنی عبادت گاہ کے باہر یا اپنی دکان کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے تو اس پر 298C نہیں لگے گی بلکہ 295C لگے گی، جس کی سزائے موت ہوگی۔ پھر یہ ہے، یہ قانون ہے، یہ پاکستان کا یہ آئین ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہ قانون آج کھٹک رہا ہے، کفر کو کیا ہو رہا ہے؟ کھٹک رہا ہے، 295C کھٹک رہا ہے، اور وہ در پہ ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا اس قانون کے انشاءاللہ حفاظت کرنے والے اب بھی موجود ہیں۔ پہلے بھی قربانیاں دی تھی ہمارے سامنے بڑی، اور یہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تھے کہ آپ کو نا جیل میں ڈال دیا گیا، اور حالت کیا تھی کہ ہم 2 منٹ برف ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے نا۔ قربانیاں اس عقیدے کے پیچھے، قربانیاں ختم نبوت کے پیچھے، صحابہ کی قربانیاں ہیں، تابعین کی قربانیاں ہیں، حضور کے عاشقوں کی قربانیاں ہیں، اکابر کی قربانیاں، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے بھئی، جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں ہمارا ایمان ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا، یہ عقیدہ نہ رکھیں ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نا جیل میں بند کر دیا گیا، اور حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ کو برف کے جو بلاک ہوتے ہیں نا اس کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور بعض کا 2 بلاک رکھ کے آپ کو درمیان کے اندر دبا دیا جاتا تھا، پڑے رہتے، بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا نا تو پھر پوچھتے، کہتے اب بھی کہو گے ختم نبوت؟ تو اٹھ کر پھر بھی یہی کہتے تاجدار ختم نبوت، پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے لیے لباس لایا گیا نا، کچھ عرصے کے بعد پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بعد میں ختم ہو گیا آپ کو، لیکن آپ کے لیے نا لباس لایا گیا نا، لباس کافی عرصے کے بعد ایک بھی یہ لباس پہنو، تو لباس پہننے لگے نا لباس چھوٹا ہو گیا، قیدی کا لباس کیا ہو گیا؟ آپ کو چھوٹا ہو گیا۔ سپریڈنٹ جیل کہنے لگا اور نیازی جہاں پر آ کر تو بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو کیسے اتنا صحت مند ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا کہ تجھے لباس نہیں پورا آ رہا؟ کہنے لگے وہ تو جرم کر کے آتے ہیں، میں تو حضور کی محبت میں آیا ہوں، میں کوئی جرم کر کے تھوڑی آیا ہوں، میں تو حضور کی محبت میں آیا ہوں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے آیا ہوں۔ ارے کمزور وہ ہوتے ہیں جو جرم کر کے آتے ہیں، میں تو حضور کا عاشق ہوں۔ تو لباس چھوٹا ہو گیا۔ ہمارے اکابر کی قربانی ہے، میں جنگ یمامہ کا میں بتا رہا تھا نا پچھلی دفعہ، اس نے حضور کو جب خط لکھا تھا نا مسیلمہ کذاب نے، تو حضور نے بھی خط لکھا تھا، اس نے کہا تھا آپ ایسا کریں
آپ اناؤنس کر دیں کہ ابھی آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا. اس نے خط لکھا. یا ایسا کر لیں کہ آپ آدھا علاقہ آپ لے لیں، آدھا میں لے لیتا ہوں. تو حضور نے خط لکھا. حضور نے خط میں شروع میں لکھا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے تم. بڑا کیا ہے؟ آج کل کالم بن رہے ہیں کہ کیا آج کل نا کالم بھی بعض اوقات لکھے جاتے ہیں. کیا لکھے جاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی جھوٹا نہ کہو کسی کو، جھوٹا نہ کہو. ان کے فالوورز زیادہ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہیں. تو علامہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جس کو حضور نے جھوٹا کہا وہ ہم اس کو جھوٹا کیوں نہ کہیں. حضور نے فرمایا مسلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے. تو جب خط لکھ دیا نا، تو خط لکھ دیا. دیکھیں حضور نے فرمایا کہ خط کون لے کر جائے گا؟ جو اس کو دے کے آئے گا. اب علاقہ اس کا ہے، فوج اس کی ہے، گھر اس کا ہے، دربار اس کا ہے، جان کا خطرہ ہے، جان چلی جائے گی. وہاں پر جو خط لے کے گیا، تو ایک صحابی ہیں دبلے پتلے سے، ان کا کام کیا ہے؟ کھجوریں بیچتے ہیں. اور 10-11 بچی ہیں اس کے، 10-11 بچی ہیں، کھجور تناول کر رہے ہیں. جب حضور نے کہا نا کون خط لے کر جائے گا، تو ابھی کھجور منہ کے اندر ہے. فٹافٹ بولے یا رسول اللہ کسی کی ڈیوٹی نہ لگائیے، میں خط لے کر جاؤں گا اس کے پاس. اور کہہ رہے کھجور کھاتے کھاتے نا کھجور کے ذرے دوسرے صحابی کے نا سر کے اوپر گرے. اور وہ صحابی کہنے لگے یار پہلے کھجور تو کھا لے، بعد میں بول لینا. کہہ رہے اتنی دیر ہوگی تو کوئی اور ہی نہ بازی لے کے چلا جائے، کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگ جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ڈیوٹی لگے. میں خط لے کر جاؤں گا اس کے پاس، اور مسلمہ کے منہ کے اوپر یہ خط ماروں گا، کذاب کے منہ کے اوپر. حضور نے خط دیا. کرم یہ کیا حضور نے اپنا گھوڑا بھی عنایت کر دیا، اپنا نیزہ بھی عنایت کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ دبلے پتلے سے تھے. حضور نے کہا ذرا ڈٹ کے جانا. اس کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنا حبیب ذرا ڈٹ کے جانا. تو حبیب، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حبیب حضور کے گھوڑے کے اوپر بیٹھے نا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جرنیل نہیں بیٹھا ہوا، سپہ سالار نہیں بیٹھا ہوا. کہہ رہا بڑے شان و شوقوں سے نکلے، بڑے ہی شان و شوقوں سے، اور چلتے گئے. جب اس کا دربار آیا نا، بات بعد میں کی. نیزہ جو ہاتھ میں تھا نا، نیزہ زور سے زمین کے اندر گاڑ دیا اس کے دربار میں جا کر. جب اس نے مسلمہ نے دیکھا کہ نیزہ اندر گاڑا ہے، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہہ رہا چہرہ دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا محمد عربی کا غلام آ گیا ہے. کہہ رہا ہمارے تو چہرے ہی بتا دیتی ہیں، ہمارے تو چہرے، تجھے میرا چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا محمد عربی کا غلام آ گیا ہے. تو یہ کس کے لیے تھا؟ ختم نبوت کے لیے تھا، عقیدہ ختم نبوت کے لیے تھا. نے کہا یہ خط ہے، تیرا جواب لے کے آیا ہوں، میرے آقا نے جواب بھیجا ہے، جواب لے کر آیا ہوں. سنیں تو طریقہ یہ تھا، کوئی بھی خط آتا تھا نا تو وہ خود نہیں پڑھتے تھے، بندہ رکھا ہوتا تھا ساتھ میں، اس کو خط دیا جاتا، وہ خط پڑھتا. اس نے وہ خط اس بندے کو دیا، اپنے ساتھ والے کو، مسلمہ نے. اس بندے نے خط کھولا نا تو فرنٹ پیج پہ پہلی لائن کے اوپر لکھا ہوا تھا مسلمہ تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، تو جھوٹ. اس نے بلند آواز سے پڑھا تو دوسرے لوگوں نے بھی سن لیا. اب یہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کہیں اور تو نظر پڑی نا، سامنے حبیب کھڑا ہوا تھا. تلوار نکالی، اس نے تلوار نکالی مسلمہ نے، اور جا کر نا حبیب کی گردن کے اوپر رکھ دی، حبیب کی گردن کے اوپر. اور گردن پر جب رکھی نا تو کہنے لگا تیرا نبی مجھے جھوٹا کہتا ہے، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہنا مجھ سے پوچھتا ہے، اس کے غلام سے پوچھتا ہے جس نے تجھے جھوٹا کہا. کہہ رہا جو میرا محبوب کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، میں بدل جاؤں گا؟ میں ہرگز نہیں بدلوں گا. اس نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر آپ کا ایک بازو نا جدا کر دیا. یہ بازو جدا ہو گیا عقیدہ ختم نبوت کے لیے. جب بازو جدا ہوا نا، اب مسلمہ سوچنے لگا کہ تکلیف سے اب مان جائے گا، اب کہہ اٹھے گا کہ معاذ اللہ تو سچا ہے، کہہ دے گا. تو جب مسلمہ نے اس کا ایک بازو کاٹا نا، حضرت حبیب بن زید کا دوبارہ پوچھا، کہنے لگا اب بول کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا تو کیا سمجھتا ہے میں حضور سے بے وفائی کر جاؤں گا؟ میں حضور سے بے وفائی کر جاؤں گا؟ تو یہ تیری خام خیالی ہے، اور تو جتنے بازو کاٹتا ہے کاٹ لے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے آقا نے بتا دیا ہے. میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا تو جھوٹ. پھر یہ نہیں ہوا، پھر اس نے دوسرا بازو کاٹا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. پھر پوچھا اب کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا چھوڑ دے، اب تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے،
اور جتنا آزمانا آزما لے. ہم تو بدر کے بھی آزمائے ہوئے ہیں, ہم تو احد کے بھی آزمائے ہوئے ہیں, ہم نے تو حضور کے ساتھ ساری جنگیں لڑی ہیں, کوئی ہمیں نہیں جھکا سکا, آج تو بھی نہیں جھکا سکے گا. یہ سر تو کٹتا تو دیکھے گا لیکن جھکتا نہیں دیکھے گا. یہ تھے حضرت حبیب بن زید. آخرکار اس نے پتہ کیا کہا؟ آخرکار کہنے لگا پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ, میری فوج کھڑی ہے, تیری بوٹی بوٹی کر دے گی, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. کہنے لگا حضرت حبیب بن زید کہنے سنے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تم مجھے پچھلی فوج کے بارے میں کہتا ہے؟ میرے 12 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 12 بچے ہیں. تو میں جب آ رہا تھا میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, میں ان کو کیسے دیکھوں گا؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, اور جن کو دیکھنا چاہیے تھا, جن کی محبت میں رونا چاہیے تھا, جن کو دیکھنا چاہیے تھا, میں ان کو نہیں دیکھا. میں نے ان کو اپنے محبوب کے اوپر قربان کیا ہے, اور تو کہتا میں تیری فوج کو دیکھوں؟ کہنا میں تیری جان نکال دوں, قتل کر دوں گا, تجھے شہید کر دوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی کام کر گزر, شاید تجھے پتہ نہیں ہے ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں. اللہ, صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانی. کہ نا ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو سب, اب ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں ہم بھی سوچ لیں. کہہ رہے ہیں ہم صبح کی نماز, فجر کی نماز اٹھتے ہوئے جو سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں وہ دعا یہ ہوتی ہے مالک شہادت کی موت عطا فرما ہمیں. کہہ رہا تو ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے, موت سے ڈراتا ہے. اس نے سر قلم کر دیا. جب سر قلم کیا نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈگری جاری کر دی. آنکھوں سے آنسو آئے. آنکھوں سے جب آنسو آئے نا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا میرا عاشق, میرا عاشق, میرا عاشق حبیب کو مسلمہ نے شہید کر دیا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں انہوں نے مسلمہ کو وہاں پہ شہید کیا ہے, اللہ نے, انہوں نے, مسلمہ نے حضرت حبیب کو وہاں پر شہید کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اب حبیب جس دروازے سے چاہے جنت میں کیا ہو جائے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ عام عقیدہ نہیں ہے, یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیادوں میں صحابہ کا خون موجود ہے, جس کی بنیاد میں اکابرین کا خون موجود ہے, جس کی بنیاد میں بزرگوں کا خون موجود ہے. اور اس عقیدے کا تحفظ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا انشاءاللہ تا قیامت. حضور کے عاشق اس کا تحفظ کرتے رہیں گے. دوبارہ بتا دوں, عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا آخری نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں. عقیدہ ختم نبوت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا آخری نبی بن کر اس دنیا میں آ چکے. اب حضور کے بعد نہ تو کوئی رسول آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. بس حضور آ گئے, بس حضور آ گئے. اللہ پاک ہم سب کو اس عقیدے کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.